السلام علیکم مائی سیلف آزاد فرام آر وی جنکی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل اینڈ گڈ گائز. آج کی جو ریویو ویڈیو میں لے کر آؤں یہ ہے اسپیکٹرا ریتھ بائی فریگرنس ورلڈ. ان کی فرینچ ایونیو لائن جو ان کی ساری وہ ایکسپینسو لائن ہے فرینچ ایونیو. ٹھیک ہے یہ بیک اینڈ پہ ان کا جو مدر کمپنی ہے اس کا نام ہے فریگرنس ورلڈ. باقی ڈیٹیلس جانی ہو تو فریگرنٹیکا پہ اوپن کیا کریں. ٹھیک ہے جو بھی پرفیوم آ رہا ہے اس کے سامنے بالکل اس کا جہاں کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے فریگرنس ورلڈ، اس پہ کلک کریں گے ساری ہسٹری آ جائے گی. آپ کو بلا وجہ پوری ہسٹری میں بتانا کہ کس کا باپ تھا، کس کا بیٹا تھا، کس کا چاچا تھا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ خود سرچ آؤٹ کر کے آپ کو زیادہ جانکاری مل سکتی ہے. بات کرنی ہے کہ پرفیوم کیسا ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے. وہ چیز آپ لوگ سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہے، اس پہ فوکس کرا کریں. اس کے اندر کے جوس پہ یا باٹل پہ، ٹھیک ہے باٹل باکس پہ بھی پریزنٹیشن پہ بھی کر لیا کریں. لیکن اس کے علاوہ بار کی باتیں کرنا کہ یہ اس کا چاچا تھا، یہ اس کا ماموں تھا، یا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے مین چیز کیا ہے، پرفیوم کیسا ہے. تو جو ہمارے باہر کے یوٹیوبرز ہمیں دیکھ رہے ہیں جو پوری ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں پرفیومز کی، تو بھائی کوشش کریں کہ ان کو سچائی بتائیں کہ اندر کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اوپر سے ہم نے کیا کرنا ہے دیکھ کے اس کا چاچو ماموں ہم سے تو کوئی سلام کرنا نہیں آئے گا نا کہ پرسنلی بھائی میں نے یقین کریں فریگرنس ورلڈ والوں کو کئی دفعہ میسج کریں، کئی دفعہ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کری ہے، اور ان کے پرائزز کے اوپر میں نے کافی ڈسکشن کری کہ بھائی یہ تک نہیں بنتا. فار ایگزامپل میں نے یہی منگوانا تھا، ایک چھوٹی سی آپ کو اسٹوری لائن پنچ لائن بتاتا جاؤں فریگرنس ورلڈ کا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی پہلے تو مجھے گریب آن نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس سے بات کروں. جب بھی بات کرنے کی کوشش کروں کبھی مجھ سے بات کریں، بزی ہے، رپلائی نہیں آ رہے. آخر کار جب رپلائی آیا میں نے اس سے پوچھا بھائی جان یہ چاہیے مجھے، کیا پرائز ہے؟ انہوں نے بتایا اراؤنڈ سم تھنگ 63 درہمس میرے خیال سے، گیو اور ٹیک فار ایگزامپل. تو انہوں نے کہا جی 63 درہمس ہماری یہ بلک سیل ہے. بلک میں مطلب اگر آپ لیتے ہیں تب آپ کو 63 درہم کا پڑے گا. میں نے کہا کتنے پیسز منیمم؟ انہوں نے کہا جی 48 پیسز. میں نے کہا بھائی جان اگر بندہ 50 پیسز 10 پیسز 15 پیسز منگوانا چاہے، نہیں پھر آپ کو 163 کا پڑے گا. میں نے کہا چلیں اگر آپ بلک میں نہیں بیچ رہے تو اس پہ 20% 30% 40% اوپر اباؤ کر لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن نہیں، وہ سیم ہمارا پاکستان کا جو کسٹم والا کام ہے جس میں آپ گاڑی لیتے ہیں 1 لاکھ کی تو 3 لاکھ روپے اس پہ ٹیکس ہے. تو سیم وہی چیز آپ 63 کی یہ بائی کرتے ہیں، نہیں فائدہ. آپ کو 48 پیس لیں گے تو 63 میں ملے گا. سنگل پیس لیں گے یا 10 پیس لیں گے یا کتنے بھی 48 سے نیچے کتنے بھی لیں گے آپ کو یہ 160 درہم اوپر بڑھا دیا جائے گا. تو اس بات میں نے کافی ڈسکشن کری ہے، نیور گاٹ دا آنسر، نیور انڈرسٹوڈ وائی دے ڈڈ دیٹ. بٹ اسٹل چلیں ہم نے ریویو کرنا اور سچائی بتانی لوگوں کو کہ اندر کیا چیز ہے. باپ کون ہے چاچا کون ہے ہمیں نہیں بتانا، ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ اگر آپ کو چاکلیٹی بوزی کافی کائنڈ آف افریکنس ونٹر کلیکشن میں نہیں چاہیے اپنے آلریڈی فل کلیکشن آپ کی، تو یہ ویڈیو اسکپ کر سکتے ہیں. اسپیکٹرا ریتھ یہ ان کی اسپیکٹرا کی لائن ہے. اس میں اسپیکٹرا آیا تھا، پھر اسپیکٹرا گوسٹ آیا تھا جو نشان آنی کا کلون تھا. اسپیکٹرا میرے خیال سے ایبونی فوم کیا جو ٹام فورڈ کا شاید اس کا کلون تھا. آئی ہیو نو آئیڈیا، آئی نیور ٹرائیڈ دیٹ ون. لیکن گوسٹ اسپیکٹرا گوسٹ میرے چینل پہ ریویو ہے، میں نے وہ لیا ہے اور میں یوز میں میرا فیوریٹ نشان آنی کا کلون ہے. تو میرا بلیک فینٹم تو بنتا تھا نا، کیونکہ بلیک فینٹم کا کلون کیسے چھوڑ سکتا ہوں. ایک تو کلین کا بلیک فینٹم، کافی، ڈارک چاکلیٹ، رم، آل مائی فیوریٹ نوٹس. تو میں نے کہا چلو پھر اسے ٹرائی کرتے ہیں. باکس کچھ ایسا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور یہ میرا آپ کو بتا دیا بیچ میرا 24 کا ہے، ریلیز کی 24 کا ہے، اور دیٹس اٹ. یہ اوتھینٹیکیشن کی سیل اینڈ دیٹس اٹ. اور آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پر اس کا ریتھ کا لوگو، یہاں پر بوٹل آتی ہے اندر فکس ہو جاتی ہے اینڈ دیٹس اٹ. سیم اسپیکٹرا گوسٹ والا کام. یہ بوٹل ہے، نو ڈاؤٹ بوٹل بہت پیاری بناتے ہیں اس کی، مجھے بوٹل کافی پسند ہے. اچھا کافی ڈارک ہے، جوس اندر سے نظر آ جاتا ہے. لیٹ می سی، یا لٹل بٹ ہلکا پھلکا سا نظر آ ہی جاتا ہے، دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا. لیکن چلیں اب اس کے اوپر یہ اس کا کیپ ہے جو نہ کہ میگنیٹک ہے. جس پرائس ٹیگ میں یہ مل رہا ہے ابھی مجھے تقریباً یہ پاکستان منگوا کے 13,500 کچھ کا پڑا ہے. تو اگر 13,500 روپے میں میں یہ چیز منگوا رہا ہوں تو کم از کم اس کا کیپ میگنیٹک ہونا چاہیے. اب لطافہ دیکھیں اپنی گیم اپ کر رہا ہے اور
10-8 हज़ार के परफ्यूम्स के अंदर भी वो कई जगह पे मैग्नेटिक दे रहा है और माफ वाले दे रहे हैं, तो इनको भी थोड़ी सी गेम अपनी आप करनी चाहिए और प्राइस थोड़ी डाउन। लेकिन यहाँ पर ये देखें, इसका लोगो है फ्रेग्रेंस एफए का, फ्रेंच एवेन्यू का, और यहाँ पे भी फ्रेंच एवेन्यू लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ द कैप। इतना हैवी नहीं है, लाइट वेट है, बस इतना लाइट भी नहीं है, मीडियम आप कह लें। और ये बस एक पूरी बुलेट बनी हुई है, दैट्स इट। ठीक है, ये इसका लोगो नीचे। चलें अब इसको ट्राई आउट कर लेते हैं और बताता हूँ कि किस तरह का इसका एटोमाइज़र। उसका तो एटोमाइज़र प्रेशराइज था स्पेक्ट्रा गोस्ट का, इसका देखते हैं। नॉट प्रेशराइज बट डिसेंट से थोड़ा सा आप कर लें, ठीक हो गया। ये आ गया आपका बॉटल। चलें, अच्छा पहले जब मैंने इसको लिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जजमेंटल मत हो जाइएगा। इसे जब आप बाय करें, इसको सेटिंग की ज़रूरत है। इसको आपने लेते साथ ही अगर फ़ौरन से पहले अप्लाई करना शुरू कर दिया और कहा यार ये क्या, यकीन करें लिटरली थिनर की स्मेल आएगी, थिनर और वार्निश की। ठीक है, मैंने एक रिव्यू बनाया था अपना फेवियल सफारी का इंसोम्निया परफ्यूम का। उसका भी ये था कि उसकी ओपनिंग में भी वो ना थिनर की स्मेल आती थी, जो कि आई डोंट नो व्हाई। ब्लैक फैंटम मैंने कभी ट्राई नहीं करा, लेकिन मुझे लग रहा है उसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग में एक बहुत गंदी सी थिनर की स्मेल आती है, उसकी वार्निश की स्मेल आती है, फर्नीचर वार्निश की, जो कि ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से डार्क चॉकलेट और रम को अगर आप मिक्स करें तो वो वार्निश स्मेल ही होगी। आई होप नॉट, लेकिन फिर भी मेरी सेंस ये कह रही कि जो ओपनिंग में आ रहा है वो है। उसके बाद जब आप इसे अप्लाई करते हैं ऑन स्किन, टोटली कचरा, ये भी कचरा है, फेवियल भी मेरी स्किन पे कचरा, परफॉर्मेंस कचरा, अच्छा परफॉर्मेंस भी कचरा है इसकी भी और उसकी भी। स्किन पे मेरी लास्टिंग नहीं दे रहा है, ऊपर से स्मेल भी बहुत घटिया हो जाती है। अब या तो मेरी स्किन ड्राई है जिसकी वजह से ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है, आई हैव नो आइडिया। आप लोग अगर ने ट्राई करा अपनी स्किन पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्किन पे क्या ये सेम चीज़ों का इशू आ रहा है। बहरहाल ये स्किन की बात होगी, लेकिन ऑन पेपर एंड ऑन क्लोथ मैं आपको इसके नोट्स बता दूं। इसके नोट्स में भी वही सेम, कॉफ़ी है, रम है, स्पाइसेस है, सैंडलवुड, पिचूली, वेटिवर, शुगर कैन। अच्छा मज़े की बात, इसमें डार्क चॉकलेट नहीं है जैसे ब्लैक फैंटम में था या फिर इंसोम्निया में था। इसमें नहीं है, इसमें डार्क चॉकलेट नहीं है, इसमें स्पाइसेस हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज़ इसकी ट्रिगर करती है। सेकंड, इसमें पिचूली है, इंसोम्निया में पिचूली है, ब्लैक फैंटम में पिचूली नहीं है। दैट्स द सेकंड थिंग ट्रिगर्स मी। बाकी सैंडलवुड, वेटिवर, कॉफ़ी, राम ऑल नॉर्मल। अब इसमें स्पाइसेस हैं जो कि ना ब्लैक फैंटम में ना उसमें क्या कहते हैं इंसोम्निया में। तो ये काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ट्रिगर से हट के लगी। लेकिन फिर वही बात आता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप चीज़ कोई लेते हैं और स्मेल करते हैं, उसके नोट्स दूसरे वाले के साथ जब कंपेयर किए जाएं तो वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं, सेम चीज़ नहीं होती है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप सेम नोट 4-5 तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी, मैंने बताया था कि कॉन्यैक का नोट बनाने के लिए कई दफ़ा सैंडलवुड, ये इसका क्या नाम है, कैरमल, काफ़ी सारी चीज़ें 4-5 नोट्स मिलाएं तो वो सिंथेटिक कॉन्यैक का नोट बन सकता है। विस्की का नोट्स भी आप बना सकते हैं क्योंकि विस्की का ऑयल नहीं निकलता। बहरहाल चले, तो इसमें मुझे ओपनिंग में ऑन पेपर, ऑन क्लोथिंग डिसेंट एक कॉफ़ी का ब्रेक आता है, कॉफ़ी नोट आता है, एक रम की बूजीनेस आती है। ओपनिंग में थोड़ा सा वो फील करवाता है एक वो वार्निश वाला, ठीक है, पेपर पे भी ये तो जैसे इंसोम्निया करवाता है। लेकिन इसके अंदर वो वार्निश वाली जो टार वाली वो एक वाइब है ना, वो बहुत जल्दी स्किप आउट हो जाती है और बैक टू नॉर्मल। क्योंकि मुझे लगता है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की जैसे परफ्यूम्स हमेशा टाइम मांगते हैं, सिटिंग मांगते हैं कि इनको मैच्योर करा जाए। मुझे लगता है इसको मैच्योर करने के बाद, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ काफ़ी लोगों के पढ़े हैं, क्योंकि मेरे पास तो अभी से आए हुए तकरीबन 1-1.5 माह हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसको तकरीबन 6 महीने या अगली सर्दियों तक सेटिंग की ज़रूरत है। उसके बाद ही इसकी परफॉर्मेंस, इसकी DNA सब कुछ निखर के आएगा। जब तक के लिए जो मेरे पास अभी इसकी 1 से 1.5 महीने की सीटिंग में मुझे जो मिला है ना, वो भी ये बुरा नहीं है, उस हिसाब से भी ये बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइस के हिसाब से ये बुरा है। अगर ये 7 to 8,000 के अंदर होना, जैसे मैंने स्पेक्ट्रा गोस्ट लिया था 7,000 समथिंग इन पाकिस्तानी रुपीस, गुड
آنکھیں بند کر کے. اگر یہ بھی 7,500 سے 8,000 کے اندر مل جائے آنکھیں بند کر کے لے لیں. لیکن اگر یہ کراس کرتا ہے 8,000 یا 9,000 یا 10,000 آئی وڈ اسکپ اٹ. ٹھیک ہے, یہ اس لائق نہیں ہے ابھی فی الحال ان 1.5 مہینوں میں. لیکن ان دا فیوچر یو نیور نو, کیا پتہ 1 سال بعد یہ اس اتنا ورتھ ہو جائے کہ 25,000 کے پرفیوم کے ورتھ ہو جائے. تو کیسے ہوا ہے فریگرنس ورلڈ کے پرفیومس ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ وہ بالکل ڈفرینٹ چیز بن جاتے ہیں. تو اس میں مجھے اوپننگ میں سیم وہی چاکلیٹ کیک والی وائب آ رہی ہے, حالانکہ اس میں چاکلیٹ نہیں ہے. وہی کافی کی ایک ہلکی سی ٹچ آ رہی ہے, ساتھ وہ بوزینس آف رم آ رہا ہے, ہلکا سا اسپائسی آ رہا ہے, بہت لائٹ سا اسپائسی آ رہا ہے. اینڈ بلیو می اس میں, اور انسومنیا میں نے کل ریویو کیا تھا, اس کو میں نے دوبارہ ٹرائی کیا پیپر پہ. انسومنیا اور اس میں ڈرائی ڈاؤن میں کوئی فرق نہیں ہے. اوپننگ میں انسومنیا اور یہ بہت زیادہ فرق ہے. انسومنیا کا آپ کو لٹرلی ایک وہ وارنش والی اسمیل سے سیدھا نکل کے آپ کو وہ چاکلیٹ کیک والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر وہ مور ریفائنڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد مجھے 1.5 گھنٹے کے اندر وہ غائب ہو جاتا ہے. پر اسپیکٹرا مجھے 1.5 گھنٹے کے اندر چاکلیٹ وائب تو دیتا ہے, وہ کافی وائب بھی دیتا ہے, پھر اسپائسی ٹچ بھی دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود 1.5 گھنٹے کے بعد بھی اس کی پرفارمنس مجھے انسومنیا سے کافی بہتر لگی ہے. تو نو ڈاؤٹ اچھی چیز ہے, مجھے پسند آیا, پر ناٹ جسٹیفائبل ان دس پرائز. ڈرائی ڈاؤن میں جا کے یہ سیم وہی بوزی سویٹ ونیلا, ہلکا سا کافی, ہلکا سا وہ بوزی آف دا رم, دیٹس اٹ, وہی نوٹ چلتے ہیں. یہ بالکل ہالیڈے سیزن فریگرنس ہے. فینٹم ہو گیا, انسومنیا ہو گیا, اسپیکٹرا ریتھ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے وہی اسی لائن کیٹیگری میں آتے ہیں. ایک وہ ونٹر ہالیڈے سیزن فریگرنس ہے, اور لیڈیز تو بالکل ان کے پاس نہ جائیں. کچھ لیڈیز یو ایس اے وغیرہ میں اس کو یوز کر رہی ہیں, کیونکہ اس میں وہ چاکلیٹ وائب آتی ہے, ان کو فیل ہوتا ہے تو کہ بھائی اٹس اے چاکلیٹی پرفیوم, آئی کین ویئر دیٹ. بٹ پاکستان کے حساب سے نہیں. I won't recommend this to ladies. I would say this one is definitely alpha perfume. مجھے یہ زیادہ مین کی طرف لین کرتا ہوا نظر ہے, بلکہ انفیکٹ بہت زیادہ مین کی طرف لین کرتا, جو اس کے اندر رم کا نوٹ ہے, اور اس کے اندر تو اسپیسیفکلی ایک اسپائس کا نوٹ ہے جو انسومنیا اور فینٹم میں بھی نہیں ہے. تو دس ون از ڈیفینیٹلی رات. اگر آپ لے رہے ہیں تو جینٹس ہی لیں, لیڈیز اس طرف نہ جائیں. اور پروجیکشن پرفارمنس مجھے مچ بیٹر لگی انسومنیا سے. فی الحال انسومنیا مجھے نہ پیپر پہ بھی بس ایوریج ہی دے رہا ہے, یہ مجھے اچھی خاصی ڈیسنٹ دے رہا ہے. اور ابھی یہ اس کا 1.5 مہینہ ہوا ہے میچور ہوتے ہوئے. 6 مہینے 8 مہینے سال تک اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں ان دا فیوچر اپنی انویسٹمنٹ اتنی باؤنڈ کر کے, تو ڈیفینیٹلی گو فار دس ون. نہیں تو سب سے اچھا آپشن عبداللہ بھائی کا لوسنٹ اروما کا اسپیکٹرا, جو کہ وہ انہوں نے اسی کو ریزمبلنس کر کے بنایا. نہ ٹار, نہ آپ کو وارنش کی اسمیل, ڈائریکٹلی اوپننگ ود چاکلیٹ, اینڈ ناٹ ایون دیٹ ڈارک چاکلیٹ, دیٹ بٹر چاکلیٹ, ڈائریکٹلی اوپننگ ود نارمل ونیلا, ونیلا کہہ رہا ہوں, وہ کیرمل چاکلیٹ ود رم اینڈ کافی, اور بس یہی ہے اس کے اندر. اور وہ لٹرلی مجھے بہت پسند ہے. انفیکٹ میں آنے والے دنوں میں اس کا پورا 100 ml بنوا رہا ہوں, اور آپ دیکھیں گے میں اپنی ویڈیو کسی بھی ایک ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ میں اس کا 100 ml بنوا رہا ہوں. مجھے اتنا وہ پسند آیا. تو شاید میں یہ اور انسومنیا اپنی لسٹ سے باہر کر کے اس کو اپنی لسٹ میں انٹر کر دوں. لیکن مجھے ان تینوں کے اندر ٹو بی آنیسٹ, اسپیکٹرا ریتھ, انسومنیا اور اسپیکٹرا میں جو عبداللہ بھائی کا لوسنٹ اروما کا, ان تینوں میں سے اگر مجھے بجٹ آف پرائز کے حساب سے دیکھا جائے, عبداللہ بھائی کا لوسنٹ اروما کا اسپیکٹرا از ٹو گو فور, آنکھیں بند کر کے. لیکن اگر آپ مجھے باہر سے دیکھ رہے ہیں, انڈیا وغیرہ بنگلہ دیش سے, دین گو فور ریتھ, کیونکہ وہاں پر آپ کو موم پرفیوم سے یہ 1799 میں ابھی سیل لگی ہوئی ہے میرے خیال سے, 1800-1900 میں آپ کو یہ مل رہا ہے. تو آنکھیں بند کر کے آپ اس کی طرف چلے جائیں. اف یو آر انٹو ڈارک اینڈ بٹر کائنڈ آف اے چاکلیٹی کافی اینڈ رم کائنڈ آف اے فریگرنس, تو آپ اس میں چلے جائیں. نہیں تو پھر آپ
اسکپ کر کے سیدھا انسومنیا کی طرف چلے جائیں. اف یو ڈونٹ ہیو دس آپشن اور دیٹ آپشن, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بلیک فینٹم کی طرف چلے جائیں جو کہ سب سے اخیر ہے, جو ان تینوں کا ابا ہے, اس کی طرف چلے جائیں. تو یہ تھی ہماری ریویو ویڈیو. آئی ہوپ آئی آنسر آل دا کوشچنس. پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو پوچھ لیں. سیزن میں نے آپ کو بتا دیا, لاسٹنگ آپ کو پرفارمنس بتا دی. مجھے یہ انسومنیا سے بہتر پرفارمنس لگی ہے اس کی, اور عبداللہ بھائی کا جو ہے وہ مجھے ان دونوں سے بہتر لگا, اور بلکہ کمپیریزن بھی میں نے تینوں کا کر دیا اسی ویڈیو میں. چلیں جلدی ریپ اپ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیں. آزاد سائننگ آف. اللہ حافظ.